اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 9 قال الملأ۔ اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں پر ان کی برائیوں کی وجہ سے جو عذاب نازل کیے ان کا ذکر کیا گیا، اور لوگوں کو وعید کی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاؤ گے اور شرک کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا نہیں لاؤ گے تو تمہارے ساتھ اسی طرح سے پکڑ کا معاملہ کیا جائے گا۔ سبق نمبر 1 متکبر سردار۔ ناپ تول میں کمی کر رہے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ لیا تو زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ ایسے مٹا دیے گئے جیسے کبھی تھے ہی نہ۔ اللہ زینہ، اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا شعیباً حضرت شعیب علیہ السلام کو، کانو تو پس وہ ہو گئے، ہم الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ سبق نمبر 2 حالت امن۔ حالت امن ایک امتحان میں امن میں ہوتے ہوئے اللہ کو بھول جانا استدراج ہے جس کی پکڑ سخت ہے۔ سبق نمبر 3 آل فرعون کی آزمائش۔ قحط، پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا بھیجا جانا۔ عذاب ٹالنے کے لیے ہر دفعہ آل فرعون یہ کہہ تو دیتی کہ ہم ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہیں، مگر ٹلتے ہی پھر خلاف ورزی شروع کر دیتے۔ تو بس اس کے بارے میں اس پارہ میں کچھ اس طرح سے کہا گیا، فَأَرْسَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، عَلَيْهِمُ الطوفان، ان کی طرف طوفان، وَالْجَرَادَ، اور ٹڈی، وَالْقُمَّلَ، اور جوئیں، وَالضَّفَادِعَ، اور ہم نے نازل کیا ان کی طرف مینڈک، وَالدَّمَ، اور خون، آیات مفصلات، تو نشانیاں ہیں جدا جدا، فاستکبروا، تو پس انہوں نے تکبر کیا، وکانو، اور وہ تھے قوما مجرمین، مجرموں کی قوم میں سے۔ سبق نمبر 4 بنی اسرائیل کی آزمائش۔ فرعونیوں کو غرق کر کے بنی اسرائیل کو نجات دی تو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر اللہ کے ساتھ شریک کیا، تو شرک کی آزمائش میں ان کو گرفتار کر دیا گیا۔ زندگی میں ایک کے بعد ایک امتحان اس لیے رکھا گیا تاکہ نیک اور بد کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے۔ اس کے بعد ہے سبق نمبر 5 بت پرستی کی نفسیات۔ بتوں کے گرد موجود زیب و زینت سے متاثر ہو کر انسان کی پرستش کرنے لگتا ہے، برخلاف اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی آنکھ سے اوجھل ہے اور کوئی ظاہری کشش نہیں، اس لیے اس کی عبادت پر یکسو ہونا مشکل لگتا ہے۔ سبق نمبر 6 اللہ کو دیکھنا۔ یہاں پر اس واقعے کا ذکر کیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا کہا، اس پارے کے اندر اس کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا، وقال، اور کہا، ربی، اے میرے رب، آرینی، مجھے دکھا، انظر، میں دیکھ لوں، الیک، تیری طرف، اور میں دیکھوں تیری طرف، قال ربی آرینی انظر الیک، اور کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں دیکھوں تیری طرف۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا، بتایا کہ کوئی بھی دنیا میں میری طرف دیکھنے کی آنکھوں میں تاب نہیں رکھتا، تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ جس پہاڑ کو کوہ طور کہا جاتا ہے، اور وہ پہاڑ جیسے ہی اس پر اللہ تعالیٰ کی تجلی تھوڑی سی جھلک پڑی تو وہ جو پہاڑ تھا کوہ طور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دنیا میں جائز نہیں کہ کوئی بھی اللہ کو دیکھ سکے۔ اس کے بعد ہے سبق نمبر 7 شرک پر غصہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بجا تھا مگر لمبا نہ تھا۔ حقیقت واضح ہوئی تو دل میں کوئی بدگمانی نہیں رکھی اور فوراً سے دعا کی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، ولی اخی وادخلنی فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اس کے بعد ہے سبق نمبر 9 دین کے ذریعے دنیا طلبی۔ اللہ کی کتاب کے بدلے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی بجائے اللہ سے جنت طلب کرو۔ سبق نمبر 10 رحمت کے مستحق۔ اللہ کی وسیع رحمت متقی، زکوٰۃ دینے والوں اور آیات پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ سبق نمبر 11 عہد الاسد۔ عہد الاسد کیا ہے؟ سب روحوں سے اللہ کے رب ہونے کا اقرار لیا گیا تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں گے ہمیں تو علم ہی نہیں تھا۔ سبق نمبر 12 جہنم میں کثرت۔ دل، کان، آنکھ سے حق کو نہ سمجھنے اور نہ قبول کرنے والوں کی اکثریت جہنم میں ہوگی۔ سبق نمبر 13 تعلقات کی اصلاح۔ دنیا بھر کے مال و متاع سے بہتر ہے کہ اپنے تعلقات کی اصلاح کرو، اس لیے کہ مال کی خاطر لڑنے سے بچو۔ 14 تنگی و خوشحالی۔ بڑے عذاب سے قبل ان کے ذریعے امتحان لیا جائے گا، وہ ہے تنگی اور خوشحالی، تاکہ اللہ کے آگے عاجزی اختیار کر سکیں۔ سبق نمبر 15 معجزات موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات جو دیے گئے تھے ان کا ذکر یہاں اس پارے کے اندر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو ثابت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزے دیے۔ ان میں سے پہلا تھا کہ عصا کا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اس کا اژدھا بن جانا اور ہاتھ کا سفید چمکنا، اور یہ حق کی دلیل کے طور پر انہیں دیے گئے۔ اس کے بعد ہے دین کے راستے میں آنے والی آزمائش کے وقت ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یہ دعا پڑھنے کا کہا گیا۔ اس کے بعد ہے سبق نمبر 15 تکبر۔
تکبر ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ حق سے انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا، رائی کے دانے کے برابر تکبر رکھنے والا شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ سبق نمبر 17، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ان لوگوں کو دلاسا دیا کہ جو کہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ دنیا میں سازش اور تدبیر کرنے والے ان کا کچھ نقصان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جو اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں ان کو اس بات کا یقین دلایا کہ اس بات پر ایمان رکھو کہ تمہارا رب یعنی کہ اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ واللہ، اور اللہ خیر البہترین الماکرین، تدبیر کرنے والا ہے، یعنی ان کی تدبیر کسی طور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور تمہارا رب سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سبق نمبر 18، کتاب کو مضبوط پکڑنا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں کہا کہ جو شخص حالات کچھ بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں چھوڑنا کہ یہی ذریعہ نجات ہے۔ سبق نمبر 19، مال اور اولاد آزمائش ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما در حقیقت، اموالکم، تمہارا مال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنتن، ایک فتنہ ہے، یعنی ایک آزمائش ہے۔ سبق نمبر 20، آداب قرآن۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کچھ آداب کا ذکر کیا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو اور غور سے سنو۔ سبق نمبر 21، سچا دوست اور مددگار۔ اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ بے شک تمہارے لیے تمہارا رب بہترین ساتھی اور خوب مددگار ہے۔ ان اللہ، اور بے شک اللہ، مولاکم، تمہارا ساتھی ہے۔ نعم المولا، خوب ساتھی، و نعم النصیر، اور خوب مددگار ہے، اور اللہ ہی بہترین ساتھی اور مددگار ہے۔ اس کے بعد ہے سبق نمبر 23، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کھانے کی تلقین کی، اور پاکیزہ کھانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو من و سلوہ سے نوازا اور من و سلوہ کو نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ان کی طرف من و سلوہ۔ سبق نمبر 24، اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور رسول کی، ولا، اور نہ، تولوا، پھرو، عنہ، اس سے، وانتم تسمعون، جبکہ تم سنتے ہو۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ کی آیتوں کو سنتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے اور اس پر غور نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کو کہا گیا کہ جب تم سنتے ہو تو اس پر غور کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ الخیر۔